میرے محترم بھائی اور دوست بزرگوں، یہ 1446 ہجری نئے سال کا آغاز ہے اور آج محرم الحرام کا 5واں تاریخ ہے، اور یہ اسلامی مہینہ ہو جس کو ہم چاند کا مہینہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ہجری والا مہینہ بھی کہتے ہیں، اسلامی مہینہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ ہمارے جو دینی احکامات ہیں، شریعت اسلامیہ کے جو اعمال ہے، اس کا تعلق چاند کے مہینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اسلامی مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق ہجری کے مہینے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ان سالوں کو، ان مہینوں کو ہم یاد نہ رکھیں تو رمضان کا مہینے کا پتہ نہیں چلے گا، قربانی عید الاضحیٰ کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور اسی طریقے سے حج کا مہینے کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور دیگر بہت سارے احکامات ہیں جس کا ہمارے علم سے رفع ہو چکا ہوگا، محو ہو چکا ہوگا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو چاند کا مہینہ، اسلامی مہینہ، ہجری مہینہ، اس کے مختلف نام سے معنون ہے، مختلف نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم چاند کا مہینہ کہا جائے، چاند کا مہینہ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ مہینوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ مہینہ کا شروع ہوا تو یہ ہے، اگر ختم ہو رہا تو یہ ہے، یہ چیزیں۔ اور اسی طریقے سے اس کو اسلامی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسلامی احکامات کا تعلق بہت ساروں کا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ ہجری سال و مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو ہجری سال اور مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اور اس کی آغاز کہاں سے ہوئی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دن تاریخ، یہی چاند کا مہینہ، یہی اسلامی مہینہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اسلامی مہینہ، چاند کا مہینہ، قمری مہینہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر عیسوی اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر جو بھی دن تاریخ سال چل رہے تھے وہ تو موجود تھا، لیکن ہمارا یہ جو 1446 ہجری جو چل رہا ہے، اسلامی تاریخ جو ہمارے درمیان ابھی چل رہا ہے، چاند کا مہینہ چل رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ البتہ یہ کہ اس کے آغاز اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پیش اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اس کے بعد کیا ضرورت پڑ گئی، اور پھر اگر اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی ابتدا کس کے زمانے میں ہوا، کب سے ہوا اور کیسے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ امیر المؤمنین، آپ کا کوئی خط ہمارے پاس پہنچتا ہے، کوئی حکم نامہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کے بعد دوسرا خط بھی آتا ہے، دوسرا حکم نامہ بھی آتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے آنے والا حکم کون سا ہے، پہلا آنے والا خط کون سا ہے، بعد میں آنے والا خط کون سا ہے، اور آپ کا حکم آگے پیچھے کون سا ہے کون سا نہیں پتہ چلتا۔ اگر ہم اس کے اندر دن تاریخ لکھی ہوئی ہو، خطوط کے اندر، احکامات کے اندر، کہ بھئی یہ فلاں تاریخ کو آپ کی طرف سے یہ خط آیا تھا اور اس پر عمل کب سے شروع ہوا وہ تاریخ لکھی جائے، اور پھر یہ اپنے انجام تک کب پہنچا وہ تاریخ لکھ دی جائے، تو سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تاریخ آپ کے پاس ہونی چاہیے، شواہد آپ کے پاس ہونا چاہیے، پروف، شواہد، اور اسی طریقے سے ثبوت اور دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی کون سا حکم کب آپ کی طرف سے ہوا، اور اس پر عمل کب ہوا، اور یہ ریلیز کب ہوا، یہ لوگوں تک کب پہنچا۔ سارے جب دن تاریخ لکھا ہوا ہوگا تو ثبوت اور پروف آپ کے پاس ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت کو جمع کیا، جمع کر کے اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ بھائی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے ایک کلچر ہے، ہمارا ایک تہذیب ہے،
یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو پھر رائے آئے جائے، مشورہ ہوتا ہے، ہر ایک آدمی اپنی رائے دے دیتا ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، ہم اپنے اسلامی تاریخ کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کر لیں. بعض حضرات نے یہ رائے دی، یعنی دوسری رائے، دوسرا مشورہ، امیر المؤمنین جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر چڑھے اور پھر آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، آواز آپ نے لگا دی. امیر المومنین، مسلمانوں کی تاریخ یہاں سے شروع ہونی چاہیے. کتنی رائے ہو گئی؟ 2. پھر تیسری رائے، بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے گئے، کفر سے بچ کر، کفر کے دلدل سے نکل کر، کفر والوں سے نکل کر مدینے کی طرف جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بار، خاندان، فیملی، رشتہ دار سارا چھوڑ کر جب ہجرت کر کے چلے گئے، اس وقت سے اس کے دن تاریخ شروع کر دیتے. چوتھی رائے، بعض نے کہا کہ امیر المومنین جس وقت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے اس وقت سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں. کتنی رائے آ گئی؟ 4 رائے آ گئی. پہلی رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، کہ آپ کی آمد دنیا کے لیے رحمت دے، دنیا کو کفر، ضلالت، گمراہی سے نکالے گا میرا نبی اور ان کو روشنی کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا، اللہ کی طرف لے جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پیدا ہوئے اس وقت سے رکھی جائے. اور دوسرا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری رائے. تیسرا کیا ہے؟ مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کرے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے. تو سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رائے میں سے کس کو پسند کیا، کس پر فیصلہ کیا؟ امیر المؤمنین نے، سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت کب ہوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو کسی نے یاد نہیں رکھا نا، دن تاریخ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری رائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کلمے کے اعلان کیا اس وقت کے دن تاریخ کے اندر بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. اور جو چوتھی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ کو شروع کریں، مسلمان تو ویسے ہی غمزدہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، یہ تو ہمارا غم ہی غم ہوگا. پھر تو رہ گیا تیسری جو رائے ہجرت والا، سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا کرے کہ ہجرت والا جو تاریخ ہے کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے گئے، اس وقت سے ہجرت کی تاریخ کو اعلان کر دے، متعین کر دے، چالو کروا دے. سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوگی جس وقت میرے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی. اس کے اندر فوائد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ مسلمان کھل کر بشمول میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے مسلمان کھل کر عبادت کر سکیں گے. نمبر 2، وہاں اسلام کا بول پورے دنیا میں جو بالا ہوا، اسلام کا ڈنکا ساری دنیا میں جو پھیلنا شروع ہوا، میرا نبی جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے گئے اس وقت سے پھر اسلام کے جو پھیلنا شروع ہوا. نمبر 3، ہجرت کے بعد مسجد نبوی کا تعمیر کیا گیا، مسلمانوں نے اپنی مسجد بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. یہ ہو گیا اس کے حکمتیں.
ابھی یہ ہے کہ اس کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. سورہ توبہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ 12 مہینے اللہ نے قرآن میں کہا. سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے. کتنے مہینے بھائی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو 4 مہینہ اس میں اشہر حرم کے، یعنی ٹوٹل سال کے جو 12 مہینے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ 12 مہینے تو ہے، پہلا مہینہ کس کو رکھے؟ جس طرح کہ انگریزی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کون سے مہینے سے؟ جنوری سے شروع ہوتی ہے. اور اسلامی مہینہ وہ کب سے شروع ہونا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے. ابھی یہ ہے کہ 12 مہینے 12 مہینے کس سے شروع کی جائے؟ کون سا مہینے سے شروع کی جائے؟ بعض نے کہا کہ رجب سے شروع کر دی جائے. رجب کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ قریب ہے، شروع کر دی جائے. بعض نے کہا کہ رمضان کے مہینے سے شروع کی جائے، اس لیے کہ رحمت والا مہینہ ہے. قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا، برکت ہی برکت ہے، اس میں شروع کی جائے. تو بعض نے کہا کہ محرم سے شروع کی جائے. پھر طے ہو گیا کہ محرم سے شروع کی جائے. وجہ اس کی کیا ہے کہ محرم سے اس سال کو شروع کی جائے؟ پہلے تو ہو گیا کہ بھئی اس کی ابتدا کہاں سے ہو جائے؟ ہجرت سے، کہ میرے نبی نے جس سال ہجرت کیا اسی سال سے پہلا سن ہوگا، پھر دوسرا سن، تیسرا سن، اس طرح. ابھی شروع تو ہو، لیکن کس مہینے سے ہو؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا محرم الحرام سے. کب سے ہونی چاہیے؟ محرم الحرام کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینے میں بیعت عقبہ جب ہوا، یعنی مدینے کے کچھ لوگ مکے میں آئے تھے حج کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے پاس، جہاں شیطان جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پتھر جن کو مارا، شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، ان کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی ہو، میری بات مان لو. تو وہ آپس میں کہنے لگے لگتا یہ وہی نبی ہے کہ جو ہمارے مدینے میں جو یہودی لوگ ہیں وہ ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے. وہ آپس میں کہنے لگے شاید یہ وہی نبی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس یہودی سے پہلے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، حج کا مہینہ. تو یہ ان سے بات ہو گئی، انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے تشریف لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ. اور جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ذی الحجہ کے تقریباً مہینہ وہاں لگ جاتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرت شروع کرو. وہ محرم سے شروع. صحابہ ہجرت کرنا کب سے شروع کیا؟ لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی، بلکہ آپ ربیع الاول کے شروع میں آپ نے ہجرت کی. انشاءاللہ بھی ہجرت کا مہینہ آئے گا نا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو بھی بتائیں گے وضاحت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو ہجرت شروع کروائی وہ کب سے شروع کروائی؟ محرم سے. کب سے شروع کروائی؟ محرم سے. اور اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کرنا ہے. اور صحابہ نے ہجرت کب سے شروع کیا اللہ کے نبی کے ذریعے؟ محرم سے شروع کیا. تو لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ بھائی اسلامی جو 12 مہینے ہوں گے، سال کے 12 مہینے ہوں گا، پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم. تو اسی لیے جو ہے کہ پہلا مہینہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم کا. ابھی آج محرم کا کتنے تاریخ؟ 5 تاریخ. تو یہ سال کی ابتدا ہو گئی اور یہ محرم کی 5ویں تاریخ ہے. اور یہ جو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، پہلے ایک لاجک آپ سمجھے.
کہ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی مسلمانوں کی قربانی، خون دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر 26 یا 27 ذی الحجہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تو آپ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوا۔ سال کے آخر میں 18 ذی الحجہ میں عثمان غنی کی شہادت، ان کا خون بہایا گیا سال کے آخری میں، اور اسی طریقے سے سال کے پہلا دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یعنی قربانی ہی قربانی، صحابہ کی قربانی پورے سال، ہر مہینے میں دیکھ لو صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ کے خون ہے، جن کے صدقے آج ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کی قربانیاں نہیں ہوتی تو کلمہ ہم تک نہیں پہنچتا، دین ہم تک نہیں پہنچتا، قرآن کی بنیاد ہمارے پاس کوئی دلیل نہ رہتی۔ اس لیے کہ صحابہ جو اساس دین ہے، اسلام کی بنیاد یہ صحابہ کی جماعت ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کچھ علاقوں میں گئے، آپ اور ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امریکہ گئے ہوں، وہاں مسلمان ہیں کہ نہیں ہے؟ امریکہ میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جاپان میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، بنگلہ دیش میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں مسلمان ہے کہ نہیں؟ انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سنا پاکستان میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ سنا ہوگا کہ صحابہ کی قبریں ملتی ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بشری اعتبار سے اگر ان کی خطائیں ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا معاف کر دیا تو پھر ہمیں کیا جرت ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں بکواسیں کریں، ان کے بارے میں ہم بھونکیں؟ بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی اچھائی کو بیان کریں۔ صحابہ کی جماعت جتنا تیر مار لے، جتنی تسبیحات پڑھ لے، جتنی قرآن کی تلاوت کر لے، پوری رات تہجد میں لگا دے، لیکن اللہ کی قسم صحابہ کے جوتیوں کے برابر کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ یہ جوتیاں تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ صحابہ جو میدان کارزار کے اندر میرے نبی کے حکم کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ جو گھوڑا دوڑایا کرتے تھے، وہ جو دھول اٹھتا تھا، وہ دھول اٹھ کر اس گھوڑے کے اوپر جس پہ صحابہ بیٹھا ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، میرے نبی کے جانثار جو صحابہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس گھوڑے کے ناک کے اندر بھی اگر وہ دھول چلے جائے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ کہاں سے لاؤ گے وہ نظر جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نظر پڑی ہے؟ میرے نبی کے مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے ہو، وہ کان وہ سماعت لاؤ گے کہاں سے جو میرے نبی نے بولا اور صحابہ نے سنا ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، وہ جنتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے اندر خامیاں بہت ہے، لوگوں کے اندر کمی کوتاہیاں بہت ہے، اچھائیاں کم ہوتا ہے۔ تم اگر اس کی برائیاں دیکھو گے، خامیاں دیکھو گے، تمہارے اندر وہ خامیاں پیدا ہو جائیں گے۔ سب کر رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، آتا کہ نہیں آتا ذہن میں بات یاد کی کہ نا بھائی؟ بولتے کیوں نا بھائی؟ کہیں پہ اگر کوئی چیز آپ منع ہے وہاں کرنا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پیٹ پیچھے ہم بات کرتے یار ادھر منع ہے، پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہتے یار سب کرتے ہیں تو میں بھی کروں۔ وٹ ڈو یو سے؟ کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر ہم کسی کی اچھائی کو دیکھیں گے تو اس اچھائی کو ہمارے اندر وہ سرایت کرے گا۔ تو یہ محرم الحرام کی جو ابتدا ہوا یہ بھی صحابہ کی قربانی، اور وہ عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق جو آدھی دنیا پر جس کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل تک جس کی حکومت ہو، آدھی سلطنت آدھی دنیا میں جس کی حکومت، اس کی شہادت
اور اس کے ایمان دیکھو، اللہ کے ساتھ خوف بھی دیکھو. آخری وقت دے اور کہتا ہے کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو سمجھ لے تو کامیاب ہو گیا. اللہ نے اگر تجھے معاف نہ کیا، تیرا حساب کتاب شروع ہوا، عمر تیرا کیا حال ہوگا. اور یہ وہ عمر ہے جس کے حکومت کے اندر وہ کہتا ہے دریا کے کنارے پہ، دریا فرات کے کنارے پہ کوئی بکری کا بچہ ہو، کوئی کتے کا بچہ پیاس سے مر جائے، کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا عمر بتا تیری حکومت تھی اور یہ جانور کا بچہ پیاسا کیسا مر گیا. عمر سے اللہ پوچھے گا. ایسے ہستیاں، ایسے ایسے لوگ جن کی قربانی تھی. دنیا کی حکومت کرنے والے بڑے بڑے محلہ نوکر چاکر، تو ملنے آتا ہے بھائی مسلمانوں کا بادشاہ محل، جاؤ مسجد میں، جاؤ مسجد میں، ہاں جاؤ حضرت عمر وہیں پہ ملیں گے. وہاں نہ ملا پھر جاؤ دیکھو کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا ہوگا. وہاں نہ ملے جاؤ دیکھو چلتا پھرتا کسی مسلمان کو انصاف دلا رہا ہوگا، کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا. حضرت عمر کہتا ہے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے. کوڑا ہاتھ میں، تلوار ہاتھ میں، چلتا پھرتا انصاف، چلتا پھرتا عدالت. ایسے شخص کی قربانی اور سال کی ابتدا یکم محرم الحرام اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. محرم الحرام کا مہینہ، اس کی فضیلت کیا میرے نبی کے زمانے میں تھا کہ نہیں؟ میرے نبی کے زمانے میں موجود تھا. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، جس کے اندر یہ کہا کہ سال کے کتنے مہینے ہونے چاہیے؟ ابھی تو بتایا 12 مہینے ہونے چاہیے نا بھائی. پتہ ہے کہ نا 12 مہینے ہوتے ہیں بھائی. سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. انگریزی عیسوی ہو، شمسی ہو، اس میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں. چاند کا ہو، اسلامی ہو، ہجری ہو، سب میں بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 12 میں 12 منتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 12 مہینے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جو نا اسی آیت کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات من 4 حرم. 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے. حرمت کا کیا معنی ہے؟ مشرکین مکہ تھے، ان کا یہی ہوتا تھی، جہالت تھی، مارنا کاٹنا لڑائی جھگڑے یہی ان کا کرنا ہوتا تھا. لیکن 4 مہینے جب یہ آ جاتے تھے جس پر اللہ نے قرآن میں کہا، جب وہ مہینے آتے تھے نا اس میں لڑائی جھگڑے فساد سب چھوڑ دیے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے. لوٹ ماری ڈکیتیاں مارنا یہ ہوتا تھا. جو سب سے بڑا ڈکیتی مار کے آتا تھا نا پھر وہ مکے میں اعلان کرتا تھا آج ہم نے اتنا مال لوٹا ہے. تو وہی سب سے بڑا بدماش ہوتا تھا، سب سے بڑا نام اسی کا ہوتا تھا جب تک کوئی دوسرا اس سے بڑا کاروائی نہ کر دے. ٹھیک ہے. وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب. 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم آ گیا. احترام، اللہ نے کہا کہ 4 مہینے احترام والے مہینے، اس کے اندر محرم الحرام بھی ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کے حرمت کے بارے میں بتلایا. اور پھر اس کی اور فضیلت، سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے تو آپ نے دیکھا یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کو بولو نا بھائی، روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم الحرام کو کیا کرتے ہیں؟ روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہودیوں تم لوگ بتلاؤ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں، وائے کیوں رکھتے ہو تم لوگ روزہ؟ یہودیوں نے کہا ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں کہ جس وقت فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر آگے، جب قوم نے کہا کہ موسیٰ تو نے تو پھنسا دیا، پیچھے تو فرعون آ رہا ہے، اللہ نے کہا انما یا ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں لیو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ پاک نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عصا مار دو، وہ جب مار دیا نا تو 12 راستے بن گئے سمندر کے اندر. اور پھر اس طرح ہے نا وہ 12 راستے بن گئے. اور پھر جس طرح پل بناتے ہیں نا،
اس کے لیے سیفٹی میں سائڈوں میں وہ گرلی وغیرہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ بھائی اس طرح پیک کی طرح ہو گیا, بڑے بڑے بن گیا, اور کھڑکی کی طرح وہ گزر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو 12 راستے, اس لیے کہ 12 قبیلے تھے ان کے ساتھ. پھر جب وہ پار ہوا, فرعون نے دیکھا کہ بھائی جب وہ جا سکتے تو ہم بھی جا سکتے, وہ بھی اس پہ کود پڑے. لیکن جب وہ درمیانے راستے میں پہنچ گیا, اللہ نے حکم دیا دوبارہ سمندر ہو جاؤ. سمندر ہو گیا, بحیرہ احمر کے اندر اس کو غرق کر دیا. کہہ رہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی, فرعون کو غرق کیا, 10 راستے بنے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان ان پر ایمان لانے والے کامیابی سے وہ راستہ کراس کر گیا, اور فرعون کی لشکر جب اس میں کود پڑا, کامیاب ہونے والے ہو گئے, پھنسنے والے ناکام ہونے, غرق ہونے والے غرق ہو گئے. وہ 10 محرم الحرام تھا. کون سا تھا؟ 10 محرم تو یہودی کہتے کہ ہم اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. کس لیے رکھتے ہیں؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی احتیاط کرتے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اگر روزہ رکھے نا محرم میں, 10 کے ساتھ 9 کو ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے, 9 کے ساتھ 10 کو ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہ نہ ہو, تاکہ یہودیوں کا حالانکہ یہ ایک عبادت ہے, عبادت کے اندر بھی میرے نبی نے احتیاط کیا کہ غیروں کے ساتھ, یہود ہو نصارہ ہو, وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہو, موسیٰ علیہ السلام ہمارے قوم پر آئے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے احتیاط کیا. لیکن آج کا مسلمان, آج کا نوجوان دیکھ لے, ہمارے کپڑے, رہن سہن, بالوں کا سٹائل, سارے کے سارے یہود و نصارہ دوسروں کے ساتھ مشابہ رکھتا کہ نہیں رکھتے؟ مسلمان کا چہرہ دیکھ لو, اس کے کپڑے دیکھ لو, اس کے بالوں کے کٹنگ دیکھ لو, اس کے فیشن دیکھ لو, ساری چیزیں. حالانکہ روزے جیسے عبادت. اور پھر ایک سنن نسائی کے اندر روایت ہے, سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ اللہ نے کہا محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اور سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے نا, محرم کے روزے رکھتے تھے. پہلے یہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے, پہلے محرم کے روزے مسلمانوں پر فرض تھے. فضیلت تو دیکھیں, مسلمانوں پہ پہلے رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہم روزہ رکھتے تھے نا, یہ پہلے فرض نہیں تھا. پہلے فرض کیا تھا مسلمانوں کے اوپر؟ محرم کا روزہ. وہ بعد میں جب اللہ نے رمضان کے مہینے فرض کر دیے تو اس کو پھر کیا کر دیا, بھائی جو بندہ رکھنا چاہے تو رکھے تو ثواب ہے, جو نہیں رکھنا چاہے اس کو لے گناہ کوئی نہیں, مستحب کر دیا یا سنت کر دی. اتنی بڑی عبادت ہے, پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں یہودیوں کے مشابہ نہ ہو جائے تو 10 کے ساتھ 9 کو ملا لے یا پھر 10 کے ساتھ, بھائی بولو نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 9 کے ساتھ 10 ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 کو. پھر بات یہ آتی ہے کہ بھائی پورے محرم میں رکھنا چاہے آپ رکھو, نکی ہے, عبادت ہے, رکھے. تو مطلب یہ ہوا کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے ہے, لیکن ہمارا جو نظریہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. شاید ہم یہ سمجھتے نہیں, بلکہ میرے نبی کے زمانے میں بھی یہ فضیلت موجود تھی. بلکہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا, بڑا ایک بڑی فضیلت والے دن کے اندر, جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھائی جمعے کے دن بندے کی انتقال ہو جائے یا رمضان کے دن بندے کے انتقال, کتنا واہ واہ کرتے ہیں نا, کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی رمضان برکت والا مہینہ ہے اور پھر جمعے کے دن برکت والا ہے. تو اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ 10 محرم الحرام کو برکت والا دن. تو مطلب یہ ہوا کہ محرم کی فضیلت تو پہلے سے. اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری آپ لوگ اگر ہم سنتے ہیں من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں
ٹھیک ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا گیا محرم میں، اسی کے بعد پھر جو ہے نا ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ نوح علیہ السلام کے قوم پر جو پورا دنیا میں سیلاب آ گیا تھا، جودی پہاڑ پہ جا کر جو رکے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، وہ محرم کا مہینے تھا۔ یہ بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں، بہت ساری ضعیف روایتیں اور من گڑت قصے کہانیاں یہ بہت ساری اس طرح ملتی ہیں۔ البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ایسی ہے، محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا وہ کریں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ عام طور پہ جو آپ پکاتے ہیں اس سے تھوڑا اچھا سا پکا لیں، اس میں اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں آپ کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں اگر کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے بھائی وہ جس طرح ہمارے یہاں کہ لوگ فاتحہ واتحہ کرانے کے لیے گوشت ووشت لا کر، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، جتنے آپ کی طاقت ہے گھر والوں کے ساتھ پھر جو کچھ آپ کرنا چاہیں تھوڑا کشادگی کے ساتھ وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 حرمت والے مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بارے میں، آپ کو جو آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے، آپ غمزدہ ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے آج کل جس طرح میں کہتا رہتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں، پھر وہ بہت سارے دلیل بھی دیتے ہیں جب غم حسین نبی نے منایا تو ہم کیوں نہ منائیں، ٹھیک ہے، غم ہے، اپنوں کی جدائی کا غم ہوتا ہے، لیکن شہادت تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، یا اللہ میں تیرے نام پر قربان ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کر، پھر تیرے نام پر میں قربان کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے نام پر میں مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ شہید کا مقام ہے، مرتبہ، شہید تو مرتا نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے نام پر مر گیا، کٹ گیا، فنا ہو گیا، کٹوا دیا، دنیا سے چلا گیا، دنیا چھوڑ دی اللہ کے لیے، کھا لیا تیر، گولیاں کھا لیے، اس کو مردانہ کہو۔ جس کے لیے مرا ہے نا وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، الحی القیوم، اس کے نام پہ مرنے والا بھی اللہ نے کہا وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، قربان ہو گیا وہ۔ اور جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ماتمیں نہیں کی جاتی، ان کے لیے رونا پیٹا نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ لیس منا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم مرنے والوں پر کیا کرو، بھاویلا کرو، شور شرابہ کرو، کپڑے پھاڑ دو، چہرے پہ مارو اور زمانہ جاہلیت کی باتیں کرنے شروع کر دو، لیس منا۔ تو ماتم نہیں کیا جاتا ہے شہیدوں پر، ہاں اپنوں کی جدائی کا غم ہے، اپنوں کی جدائی کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے گود پہ انتقال ہو گیا بچپن میں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اپنوں کی جدائی کا غم ہے، اپنوں کی جدائی کا غم ہے۔ لیکن یہاں پہ تو حسین کامیاب ہو گیا نا، شہید ہو گیا، اللہ کے نام پر وہ قربان ہو گیا، رہتی دنیا تک شہیدوں میں اس کا نام سربلند رہے گا۔ کتنے سال ہو گئے، آج بھی ہم ممبروں پر بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ذکر خیر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرنے والے قاتلین حسین ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن یہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو شہید ہو گئے تو شہید تو کامیاب ہے۔